پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پرندے کی فریاد۔ یہ ہمارا ریویژن ورک ہے۔ یہ ہم اس کا ریویژن کر رہے ہیں۔ پرندے کی فریاد آج ہم پڑھیں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پہ آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پہ کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دوالے۔ بچوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ پرندہ اور پرندے کی فریاد جو ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اس نے بہت سارے جو نظمیں ہیں لکھی ہیں بچوں کے لیے، جیسے کہ مگڈا اور مگڈی ہے، پہاڑ اور گلری ہے، بلبل اور جگنو ہے، اسی طرح ہے پرندے کی فریاد۔ تو اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ آزادی خواہ انسان کی ہو یا پرندے کی، کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ جو غلامی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک لعنت ہوتی ہے۔ اس موضوع پہ علامہ اقبال نے ایک پرندے کے مقالے کو ان اشعار میں پیش کیا ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب ہے۔ یہ بیچارہ قید ہے، پنجرے میں قید ہے اور اپنا احوال بیان کر رہا ہے۔ یہ بولتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ آج مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں باغ میں دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر چہچہایا کرتا تھا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ اب وہ آزادی کہاں نصیب ہے جب میں اپنی مرضی سے گھونسلے میں آیا جایا کرتا تھا۔ لگتی ہے چوٹ دل پہ آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پہ کلیوں کا مسکرانا۔ جس لمحے ماضی کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں تو دل پہ چوٹ سی لگتی ہے، وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کلیوں پہ شبنم گرتی ہے تو وہ کھل کر پھول بن جایا کرتی تھی۔ وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اب میرے ساتھی بلبل کی صورت نظر آتی ہے اور اس کی آواز سنائی دیتی ہے، وہی تو میرا ہم سفر تھا جس کے دم سے میرا گھر آباد تھا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اے کاش یہاں سے رہائی میرے بس کی بات ہوتی، میں اس پنجرے میں ایسے بند ہوں اس کی آواز تک میرے پاس میرے کانوں میں نہیں آتی۔ میں کس قدر کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ اور میں کس قدر بدقسمت پرندہ ہوں جو گھر کے لیے ترس رہا ہوں، میرے تمام ساتھی جو ہیں وطن میں ہیں اور میں یہاں قید میں پڑا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں،
آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ باغ میں بہار آئی ہوئی ہے اور کلیاں ہے جو ہے وہ مسکرا رہی ہے، جبکہ میں اس تاریک پنجرے میں گرفتار اپنے مقدر کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اس قید کا دکھڑا کیا ہوا؟ شاباش، دکھڑا ہوا غم کا حال سنانا۔ اس قید کا دکھڑا سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے تو ابھی خدشہ ہے کہ آزادی کے غم میں کہیں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ صورت میری یہ ہوئی ہے کہ جس وقت اپنا وطن اور گھر چھٹا ہے، میں غموں میں نڈھال ہو رہا ہوں، ہر وقت دل گرفتہ رہتا ہوں۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ میں جس لائے میں فریاد کر رہا ہوں، اسے گانا سمجھ کر سننے والوں کو لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک دکھتے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ اس لیے مجھے قید کرنے والے خدارا اس پنجرے سے آزاد کر دے، میں اس پنجرے میں بے زباں قیدی ہوں، مجھے آزاد کر دے گا تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ یہ کس کا تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس کو شاعر مشرق بھی بولتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بچوں آج اتنا ہی، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اس کے جو کوسچنس ہیں وہ ہم نے پہلے ہی کیے ہیں، اب ان کو اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بچوں خدا حافظ، فی امان اللہ۔